اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اور آج کی گفتگو کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا گیا وہ سورہ مبارکہ زمر کی 53ویں آیت ہے۔ اس آیت میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا، ظلم کیا، یعنی گناہ کے مرتکب ہوئے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیونکہ خداوند کریم تمام کے تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے، سچے دل سے استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے تو خداوند کریم انتہائی رحیم اور کریم ہے، وہ اپنے بندے کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے سوائے شرک کے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک خداوند کریم ہی ہے جو بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کے عامۃ المسلمین کی نگاہ میں اس آیت کو سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کہا گیا، اگرچہ کہ مکتبہ اہل بیت میں کوئی اور آیت ہے کہ جس کو سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کہا گیا، لیکن عام مسلمانوں کے نزدیک یہ آیت وہ آیت ہے کہ جو سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے، کہ جس میں خداوند کریم اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو۔ اس کا خود جو خطاب ہے اس خطاب میں اس قدر لذت ہے کہ خداوند کریم نے اپنی طرف نسبت دی، یعنی اپنے گناہ گار بندوں کو خداوند کریم نے اپنی طرف نسبت دی، اے میرے بندو۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اس آیت میں یہ نقطہ پوشیدہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کسی اور کا نقصان کر رہا ہے، اگرچہ کہ ظاہری طور پر اس کو لذت محسوس ہو رہی ہے، لیکن در حقیقت اس کا اپنا نقصان ہو رہا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ گناہ خود انسان کا اپنے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہے، یعنی بالکل ایسے ہی کہ جیسے انسان چھری سے لے کر اپنے جسم کو کاٹے، بالکل ایسے ہی کہ انسان گناہ کرے۔ تو گناہ فرمائے کہ گناہ کیا ہے کہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنا، یہ گناہ ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جو اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ خداوند کریم تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہی غفور ہے، وہی رحیم ہے۔ انسان کی ایک فطرت ہے کہ جس کو خداوند کریم نے قرآن مجید میں جا بجا بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبہ، جب ہم انسان کو نعمتیں دیتے ہیں تو وہ کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا دامن چراتا ہے، یعنی ہم سے دور بھاگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو فوراً سے نا امید ہو جاتا ہے، یعنی امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان خوشحال ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، اور جب انسان پر مصیبت پڑتی ہے تو سمجھتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بدبخت میں ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی بدبخت نہیں ہے اور اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا، لہٰذا نا امیدی جو ہے وہ انسان کے پورے بدن پر اور پورے وجود پر چھا جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، کہ انسان خیر کی دعا کرنے سے نہیں تھکتا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، لیکن جب انسان کو کوئی برائی چھو لیتی ہے، جب انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو انسان انتہائی نا امید ہو جاتا ہے، انتہائی مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ مایوسی اور یہ نا امیدی جس کو گناہ کبیرہ میں سے قرار دیا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہوئے سنا کہ الکبائر القنوط من رحمت اللہ، کہ گناہ کبیرہ میں سے یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، والیأس من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا، والامن من مکر اللہ، اور اللہ کے مکر سے، یعنی اللہ کی تدبیر سے انسان اپنے آپ کو امان میں سمجھے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے۔ یعنی نہ انسان مکمل طور پر مایوس ہو جائے کہ اب تو میرا کچھ نہیں ہو سکتا، میں اتنے گناہ کر چکا ہوں، اب تو مجھے جانا ہی جہنم میں ہے، یہ مایوسی بھی کفر ہے۔
اور اسی طریقے سے اگر انسان اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھے کہ اب تو نعوذ باللہ خدا بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے، خدا کے مکر سے، خدا کی تدبیر سے انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھے، یہ بھی گناہ نے کبیرہ میں سے ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عجبت لمن یقنط ومعه الاستغفار، مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر کہ جو مایوس ہو چکا ہے، نا امید ہو چکا ہے، جبکہ اس کے پاس استغفار جیسی دولت موجود ہے۔ یعنی اللہ نے تمہیں چانس دے رکھا ہے۔ کتنا چانس دے رکھا ہے؟ کہا کہ پوری زندگی، مرتے دم تک تمہارے پاس چانس ہے، مرتے دم تک تمہارے لیے آپشن کھلا رکھا ہے کہ جب چاہو، جس وقت چاہو میری بارگاہ میں رجوع کرو، میں تمہیں قبول کر لوں گا۔ اس سے بڑھ کر اور خدا کی رحمت کیا ہوگی کہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ مرنے سے پہلے جس وقت، جس حالت میں چاہو گے میری بارگاہ میں رجوع کرنا چاہو گے، میں تمہیں قبول کر لوں گا۔ بالآخر میرے بندے ہو، جاؤ گے کہاں؟ اور میرے علاوہ تمہارا کون ہے؟ لہٰذا میں ہی ہوں جو تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نصیحت کی کہ اے حسین، دیکھو کسی گناہ گار کو مایوس نہیں کرنا، یعنی وہ شخص جو گناہ کر رہا ہو تم اس کو مایوس مت کرنا کہ تم نے تو اتنے گناہ کر چکے ہو کہ اب تو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے اور تمہیں تو جانا ہی جہنم میں ہے۔ کہا نہیں، اس کو مایوس نہیں کرنا۔ کہا کیوں مولا؟ کہا اس وجہ سے کہ بہت سے ایسے گناہ گار ہیں جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، لیکن ان کا جو اختتام ہے، جو ان کی آخرت ہے، جو ان کی زندگی کا اینڈ ہے، وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے ایسے نماز روزی متقی پرہیزگار ہیں جو زندگی تو اچھی گزارتے ہیں لیکن ان کی عاقبت خراب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا انسان کو ڈرنا چاہیے اور اپنی عاقبت کے بارے میں دعا کرنی چاہیے کہ خداوند کریم ہم سب کی عاقبت کو خیر قرار دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔